حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ میرا رب حضرت انسان سے مخاطب ہے اور مخاطبہ کتنا دل نواز اور خوبصورت ہے۔ پیار کی تصویر دیکھیں، وہ انسان جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، جو سرکشی اور تمرد پہ اتر آیا ہے، جو مالک کے حکموں کو توڑتا چلا جا رہا ہے، کتنے محبت بھرے لہجے میں بندے کو مالک آواز دے رہا ہے، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، او خود فراموش، اپنے آپ کو اور اپنی عاقبت کو اور آخرت کو بھول گئے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ کبھی یوں بھی پیار سے بھاگے ہوئے کو بلایا جاتا ہے، کبھی پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہے۔ سخت گیر استاد جب شاگرد کے پیچھے بھاگتا ہے تو جو پوزیشن شاگرد کی ہوتی ہے اور استاد کے چہرے پر جو سختی اور اس کے انداز کے اندر جو درستگی ہوتی ہے، کبھی اس کا ملاحظہ کیا ہے؟ باپ ناراض ہو جائے تو بیٹے پر اس کی غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے کبھی دیکھنے کو ملی ہوگی، لیکن یہاں دیکھیے پیار کا رنگ ہی نرالا ہے۔ اس کو آواز نہیں دی جا رہی جس نے ابھی روزہ افطار کیا، یہ اس کو اب پکارا نہیں جا رہا کہ جس نے لاکھوں روپے کو ٹھوکر ماری کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، یہ اس کو نہیں پکارا جا رہا، یہ اس سرکش کو، نافرمان کو، جو اللہ کے حکموں کو توڑ رہا ہے، اس کو آواز دی جا رہی، یا ایھا الانسان، او بھاگے ہوئے انسان، ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ وہ کہتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ باپ پاگلوں کی طرح گھومتا ہے، کبھی اس کے دوستوں سے پوچھتا ہے، کبھی اس کے کلاس فیلوز سے پوچھتا ہے، وہ نکمہ تمہیں تو نہیں بتا کے گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، ڈھولچی ڈنڈورا دیتا ہے، ٹیلی ویژن میں اس طرح کے اشتہار آپ دیکھتے ہوں گے، لکھا ہوتا ہے ہمارا اس نام کا بیٹا، رنگ سانولا، لباس اس رنگ کا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ ہے، عمر اتنی ہوگی اور قد ایسا ہے، اتنے دنوں سے گھر سے غائب ہے، اگر کسی کو پتہ ہو تو اس نمبر پہ اطلاع کریں، اتنا انعام دیں گے۔ اور ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر وہ خود پڑھے تو واپس پلٹ آئے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ میں جب کبھی بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے، رب کہتا ہے او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، تیرے اس بھاگنے پہ وہ ناراض نہیں ہوگا، تو پلٹ کے آ جا، وہ جانا نہیں دیکھے گا، تیرا آنا دیکھے گا، تیرا اس کے حضور واپس پلٹنا دیکھے گا اور تیرے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، آ جا پلٹ کے، اس کی رحمتیں تجھے آوازیں دے رہی ہیں، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھرے گا، پھر جو لوگ تجھے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں کہ خود اپنے قدموں سے چل کے آ جا، بہتر نہیں ہے کہ کھلے منہ آ جا، اس کی رحمت تجھے آوازیں دے رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، آوازیں دے رہی ہے اس کی رحمت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، واپس پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے اگر کسی کو تم برائی میں بھی دیکھو تو یہ سوچو ہو سکتا ہے اس کی زندگی کی آخری برائی ہو، پھر وہ توبہ کر لے، اور میری زندگی کی ہو سکتا ہے یہ آخری نیکی ہو، مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو مرتبہ کمال پہ پہنچے لڑک گئے، بڑے بڑے لوگ تھے لیکن انجام ٹھیک نہیں ہوا۔ بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب ہاتھ پھیلا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا تو ہاتھ بعد میں منہ پہ جاتے، قبولیت پہلے ہو جاتی، لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی تھی، زمین چاٹتا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ نبی کے خلاف اٹھ گئے تھے، اس نے سمجھا تھا میں مستجاب الدعوات ہو گیا ہوں، اب جو چاہوں جس کے بارے چاہوں بد دعا کر دوں، لیکن بد دعا اپنے حق میں نکل گئی، زبان لٹک گئی۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ تو اس لیے
ہر وقت ڈرتے رہو. ابھی ملیکہ کہتے ہیں میں نے 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے, 30 اصحاب رسول سے, تو میں نے ہر شخص کو فکر مند پایا ہے. وہ کہتے تھے ہمارا انجام ٹھیک ہو جائے, انجام ٹھیک ہو جائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں میرے رسول کی زبان سے لفظ نکلے ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ایک چڑیا کو دیکھ کے شاخ پہ بیٹھی ہے, کہا واہ چڑیا کتنی موج ہے تجھے, ایک شاخ سے اڑتی ہے دوسری شاخ پہ بیٹھ جاتی ہے, اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا, پسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دیکھیے, ان الشیطان یفر من ذل عمر, عمر وہ ہے جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر برابر سرابر بھی چھٹ گئے تو غنیمت جانیں گے, اگر برابر بھی چھٹ گئے تو پھر بھی غنیمت جانیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیاں تقوی سے عبارت تھی, اور اللہ کی خشیت جن کے سینوں کا نور تھا اور باطن کا سرور تھا. ہمارے بہت سارے معاملے اور بہت ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا. ایسے اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہم نے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہ ہو. اس لیے دنیا کی بے رغبتی, دنیا کی بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے. اس پر صوفیاء نے جو بات کہی وہ بہت خوبصورت کہی. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے, کہ کشتی پانی میں رہتی بھی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے بھی نہیں دیتی. تم دنیا میں رہو, دنیا تمہارے اندر نہ رہے. اگر تم دنیا میں رہو گے تو خیر ہے, اگر دنیا تمہارے اندر رہی تو پھر کچھ نہیں بچ پائے گا. کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرتی ہے, اوروں کو بھی تراتی ہے, لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی کو لے ڈوبے گا. اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں, آج ہم اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں, کل تو آنا ہی آنا ہے. پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتے پھریں گے, کیا اچھا ہو کہ خود کھلے منہ سے اس کی رحمت کے دروازوں پہ آ جائیں. اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں, یا ایھا الانسان, او بھاگنے والے انسان, او نسیان کے پتلے, او بھولے ہوئے, او بھٹکے ہوئے, راستہ چھوڑ کے جانے والے, مالک کی رحمت کی آغوش کو ترک کر دینے والے, آجا پلٹ کے, ما غرک بربک الکریم, آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. قبل اس سے وہ ماننے سے انکار کر دے, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے, سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, پھر بندہ ہاتھ کاٹے. کسی نے چیخ چیخ کے مجھے کہا تھا, کوئی رو رو کے ترلے منتیں کر کے مجھے کہتا تھا, میں اس کی بات کو نہ سنا, کاش کہ اس کی پکار کو سن لیا ہوتا, اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا ہوتا, اور میں اس کے ساتھ چل پڑتا, اور وہ مجھے انگلی تھام کر محمد عربی کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا, تو آج یہ رسوائیاں میرا مقدر نہ ہوتی. صاحبو آؤ, کتاب رحمت آواز دے رہی ہے, کتاب رحمت تمہاری انگلی تھام رہی ہے اور تمہیں حضور کی چوکھٹ تک پہنچا رہی ہے.